بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کا انجام۔ ایک بازار سے ایک مغرور آدمی گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ڈول اٹھائے عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا، اے مائی، کیا بیچ رہی ہو؟ عورت نے کہا، جی میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟ گھی کا وزنی ڈول سر سے اتارتے ہوئے کچھ گھی اس آدمی کی قمیض پر گر گیا تو وہ بہت بگڑ گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، نظر نہیں آتا کیا میری قیمتی قمیض خراب کر دی تو نے؟ میں جب تک تجھ سے اس قمیض کے پیسے نہ لے لوں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے بے چارگی سے کہا، میں مسکین عورت ہوں اور میں نے گھی آپ کی قمیض پر جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے کہا، نہیں، جب تک تجھ سے دام نہ لے لوں میں تو تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے پوچھا، کتنی قیمت ہے آپ کی قمیض کی؟ اس شخص نے کہا، 1000 درہم۔ عورت نے روحان سا ہو کر کہا کہ میں فقیر عورت ہوں، میرے پاس 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عورت نے کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو۔ ابھی یہ آدمی اس عورت پر اپنی دھونس اور دھمکیاں چلا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ نوجوان نے اس عورت سے معاملہ پوچھا تو اس عورت نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے اس آدمی سے کہا، جناب میں آپ کو آپ کی قمیض کی قیمت دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر 1000 درہم اپنی جیب سے نکال کر اس کو دیے۔ وہ شخص 1000 درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو اس نوجوان نے کہا، جاتا کدھر ہے؟ آدمی نے کہا، تو مجھ سے تو کیا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، تو نے اپنی قمیض کے پیسے لے لیے ہیں نا؟ اس نے کہا، ہاں 1000 درہم لے لیے ہیں۔ تو نوجوان نے کہا، تو پھر قمیض کدھر ہے؟ آدمی نے کہا، وہ کس لیے؟ نوجوان نے کہا، ہم نے تجھے تیری قمیض کے پیسے دیے ہیں، اب تو ہمیں اپنی قمیض دے اور جا۔ آدمی نے گڑبڑا کر کہا، تو کیا میں ننگا جاؤں؟ تو نوجوان نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آدمی نے کہا، اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو؟ نوجوان نے کہا، پھر ہمیں اس کی قیمت دے دے۔ آدمی نے کہا، 1000 درہم۔ نوجوان نے کہا، نہیں، جو قیمت ہم مانگے وہ۔ اس آدمی نے پوچھا، تو کتنی قیمت مانگتے ہو؟ نوجوان نے کہا، 2000 درہم۔ آدمی نے کہا، تو نے تو مجھے 1000 درہم دیے تھے۔ نوجوان نے کہا، تیرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آدمی نے کہا کہ یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ نوجوان نے کہا، پھر ٹھیک ہے، ہماری قمیض ہمیں دے دے۔ اس آدمی نے روحان سا ہوتا ہوا کہا، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اور تو جب اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا تو؟ آدمی نے کہا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ نوجوان نے حیرت سے کہا، کمال ہے، یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جیب سے 2000 نوجوان کو نکال کر دے دیے۔ نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ 2000 درہم میری طرف سے اس عورت کے لیے ہدیہ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے، ہمیں دوسروں کی دکھ اور تکلیف سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم معاشرتی طور پر دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو ہم ایک بہترین قوم دنیا میں بھی بن سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو آخرت میں تو سزا دیتے ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ مزہ چکھا کے چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس تکبر کی لعنت سے بچنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر لیں گے اور دنیا بھی۔ سوچئے، سمجھیے اور عمل کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھی بات سے کوئی عمل کرنا شروع ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔